شل نظر آتے ہیں. کیا خاک دعویٰ کرے، نہ بنانے پر قابو نہ بگاڑنے پر قابو. ایک درخت کی پتی نہ بن سکی، ایک پتھر کا ٹکڑا نہ بن سکا. بنانا چاہا تو بنا نہ سکا اور بگاڑنا چاہا تو بگاڑ نہ سکا. تو کس برتے کے اوپر دعویٰ کرے؟ کوئی خالقیت کا دعویٰ نہ کر سکا. ایک ہی آواز کائنات میں گونجی، انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا. 76ویں سورہ میں ارشاد ہوا، سورہ دہر میں، انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا. تو کوئی ادعائے خالقیت نہ کر سکا. کیا کہنا اس خالق کا، اس مالک کا، اس پیدا کرنے والے کا؟ یخلق ما یشاء و یختار، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. جب چاہا خلق کیا، جہاں چاہا خلق کیا، جیسا چاہا خلق کیا. اشارہ کن میں اس نے کائنات بنائی. زمین کو اسی نے خلق کیا، آسمان کو اسی نے خلق کیا، چاند اور سورج اور ستاروں کو اسی نے خلق کیا، پہاڑوں کو اسی نے صلابت عطا کی، دریاؤں کو اسی نے روانی عطا کی، پھولوں کو اسی نے رنگ عطا کیا، جسے جیسا چاہا رنگ عطا کیا، جسے جتنا چاہا رنگ عطا کیا، جسے جیسا چاہا نور عطا کیا. ستاروں کو بھی نور عطا کیا، چاند کو بھی نور عطا کیا، سورج کو بھی نور عطا کیا. اور جس کی جو جگہ معین کر دی، آدمی میں یہ بس نہیں ہے کہ بدل دے. سمندروں کی جگہ لے جا کے پہاڑوں کو رکھ دے اور پہاڑوں کی جگہ لا کے سمندروں کو رکھ دے. جو جس کی جگہ معین کر دی وہ اس کی جگہ ہے، اور جو جس کی راہ معین کر دی وہ اس کی راہ ہے. اس لیے کہ اسی کا کنٹرول ہے اور اسی کا اختیار ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے، سب اسی کا اختیار ہے، سب اسی کا کنٹرول ہے. جو چیز خلق کی، لاجواب خلق کی، بے مثال خلق کی، ہر شے دعوت فکر و نظر دے رہی ہے. یہ پورا یونیورس، یہ پوری کائنات، ایک ایک شے خالق وہی ہے. آج جسے ریسرچ کہا جاتا ہے، جسے تحقیق کہا جاتا ہے، جسے سائنس کہا جا رہا ہے، یہ پردہ اٹھانا ہے، بنانا نہیں ہے. بنانا اور ہے، پردہ اٹھانا اور ہے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو جتنی بھی تحقیق ہے، جتنے بھی تجزیے ہیں اور جتنا بھی انسان آگے بڑھ رہا ہے علم کے میدان میں، وہ پردے اٹھا رہا ہے. میٹر وہی ہے، کائنات وہی ہے جو آج سے 1000 برس پہلے تھی یا آج سے 1,00,000 برس پہلے تھی. جو موٹی موٹی سامنے کی چیزیں ہیں، آپ بتائیے ان میں کیا چینج ہوا؟ کون سی چیز چینج ہو گئی؟ یہ مکان جو ہے یہ بدل گیا؟ یعنی یہ دنیا آج سے 1000 برس پہلے، آج سے 2000 برس پہلے، آج سے 10,000 برس پہلے، آج سے 50,000 برس پہلے بھی پہاڑوں کی کتنی عمر ہوتی ہے ذرا سوچئے. لاکھوں برس اور کروڑوں برس. تو زمین تو نہیں بدلی، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، سمندر وہی ہے، دریا وہی ہے، پہاڑ وہی ہیں، ستارے وہی ہیں، چاند وہی ہے، سورج وہی ہے. انداز نظر بدل گیا، دیکھنے کا انداز بدل گیا، کوئی نئی چیز شامل نہیں ہو گئی. تو یہ کائنات جو ہے یہ تو وہی ہے. اب انسان نے اپنے علم کے ذریعے سے اور تحقیق کے ذریعے سے کہ پانی کے ذریعے سے کون سی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے، ہوا کے ذریعے سے کون سی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے، اب وہ تحقیق کرتا گیا، تحقیق کرتا گیا، پردوں کو الٹتا گیا اور حقیقتیں ابھر ابھر کے سامنے آتی گئیں. تو قرآن نے تو پہلے ہی دن عالم کو چیلنج کیا تھا اور دعوت دی تھی کہ آنکھیں بند کر کے چلنا اسلام نہیں ہے، آنکھیں کھول کے چلنا اسلام ہے. ارشاد کا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ، دیکھیں بھئی خلقت کا تذکرہ، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے. اور یونیورس کو دعوت دی جا رہی ہے، کائنات کو دعوت دی جا رہی ہے، انٹائر ہیومینٹی کو دعوت دی جا رہی ہے. اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہے، امام باڑوں کے لیے نہیں ہے، مسجدوں کے لیے نہیں ہے،
امام باڑوں مسجدوں نے تو بچا لیا. یہ میسج پوری ہیومنٹی کے واسطے ہے. یہ قرآن ہے. لوگ سمجھتے ہیں قرآن میں فقط نماز و روزہ ہوگا، اور سوائے نماز و روزے کے قرآن میں کیا ہوگا؟ اور یہاں نماز روزے سے باپ مارے کا بیر ہے. اس میں یہ بھی تو پہلو نکلتا ہے. بڑی نازک بات ہے. اگر یہ مان بھی لیا جائے، ایکسپٹ کر لیا جائے کہ قرآن میں مثلا فقط نماز روزہ ہے، سپوز کیجئے آپ، تو بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کہہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس سے روک کے پوچھا جائے تو وہ ہڑہڑا جائے، گھبرا جائے، اس کا جواب نہ دے سکے. سمجھ رہے آپ؟ بھاگتے راستہ نہ ملے. یہ ہمارا نقص ابدیت ہے. یہ نقص ابدیت ہے، یہ نقص بندگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یعنی معاذ اللہ نماز روزے کو اتنا ہلکا اور اتنا کمزور انسان نے سمجھ لیا. قرآن میں سوائے نماز روزے کے اور کیا ہوگا؟ بھئی اگر نماز روزہ ہے تو آپ کا کیا بگاڑا ہے نماز نے؟ اور آپ کا کیا بگاڑا ہے روزے نے؟ کچھ مل ہی جاتا ہے جیب سے تو کچھ جاتا نہیں، اور روزے میں تو اچھا خاصا بچ جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. ایسا نہیں ہے. قرآن میں کائنات ہے، کل فی کتاب مبین، کل کا کل کتاب مبین میں. قرآن نے انسان کو راستہ چلنے کی تہذیب سکھائی ہے. قرآن نے انسان کو بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے. قرآن میں حیات ہے، قرآن میں کائنات ہے، قرآن میں آغاز ہے، قرآن میں انجام ہے، قرآن میں ابتدا ہے، قرآن میں انتہا ہے، قرآن میں علم ہے، قرآن میں حکمت ہے، قرآن میں دانش ہے، قرآن میں فکر ہے، قرآن میں امانت ہے، قرآن میں دیانت ہے، قرآن میں مروت ہے، قرآن میں صداقت ہے، قرآن میں عبدیت ہے، قرآن میں بندگی ہے، قرآن میں سجدہ ہے، قرآن میں اللہ کی بندگی ہے، قرآن میں انسان کی خدمت ہے. کیا نہیں ہے قرآن میں؟ کون سا گوچہ ایسا ہے جو قرآن نے چھوڑا؟ قدم قدم پر قرآن نے پوری انسانیت کو دعوت فکر دی. قرآن کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، اور آمد و رفت روز و شب میں، اور فرمایا آپ نے بَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ جو سرکل ہے دن اور رات والا، لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اب یہ دیکھیے قرآن کی آفاقیت. نیرو مائنڈڈنس کا نام قرآن نہیں ہے. کہاں ہے نیرو مائنڈڈنس؟ اسلام میں کہاں ہے؟ یہ تو خالی پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا جس کا جو چاہے کرے. دشمنان اسلام نے پروپیگنڈا کیا، دشمنان رسول نے پروپیگنڈا کیا، دشمنان قرآن نے پروپیگنڈا کیا، دشمنان مذہب نے پروپیگنڈا کیا. اس لیے کوئی ٹوکنے والا تھوڑی ہے، کوئی روکنے والا تھوڑی ہے، کوئی منع کرنے والا تھوڑی ہے. آدمی کو ذرا کسی کا ڈر ہوتا ہے تو بولتے ہوئے ڈرتا ہے. ذرا بھی اگر کسی کا کوئی پریشر ہوتا ہے یا کوئی دباؤ ہوتا ہے تو آدمی آسانی سے زبان نہیں کھولتا. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. اور یہ بھی ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جہاں بالکل نڈر ہیں، ہمیں کون ٹوکے گا، ہمیں کون روکے گا، جو چاہا کہہ دیا. تو مذہب کے ساتھ سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ جس کی جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ کے نکل جاتا ہے، کیونکہ کوئی ٹوکنے والا تو ہے نہیں. اور انہوں نے مذہب ان سے لیا ہے جو